الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پس تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حوالے سے اسی حدیث کے مفہوم کو استعمال کرتے ہوئے حضرت معین الدین چشتی والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شعر موضوع ڈسکشن تھا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ اس شعر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ جتنا وہ ظاہر ہوا ہے اتنا تو ہم جانتے ہیں، اور جتنا ابھی پوشیدہ ہے اور اس کی روز تجلیات ہر لمحے آتی ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے۔ اول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ تو اس کی مثال دی تھی کہ ایک لفظ میں جو معنی ہیں وہ پوری طرح سامنے نہیں آتے، چھپے رہتے ہیں، کچھ وضاحت ہو بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی پوشیدگی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے شک ظاہر ہو چکا ہے، اس نے مخلوق کو تخلیق کر دیا ہے، مخلوق ساری اس کی صفات و ذات کا مظہر ہے، اظہار کرتی ہے، لیکن اس کی پوشیدگی ظاہر پن میں ابھی پوری طرح عیاں نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے شعر بھی سمجھانے کے لیے آخر میں پڑھا تھا، وہ یوں تھا: کسوت مینا میں مے مستور اور عریاں بھی ہے۔ یہ مصرع پڑھا تھا، کسوت مینا میں مے مستور اور عریاں بھی ہے، یعنی جو شراب کا جام ہے، جو برتن ہے شراب والا، اس میں جو اس کی ذائقہ ہے یا نشہ ہے وہ چھپا ہے، اور عریاں بھی ہے۔ اگر اس نے کسی کو پی لیا، ویسے تو نظر نہیں آتا نا، نشہ نظر نہیں آتا، لیکن جو پی لیتا ہے پھر اس نشے کا اظہار کرتا ہے۔ اب کتنا کرتا ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، تو پوری طرح اظہار، ہر پھر جسم پہ افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح ہر نظر پہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے کتنا باشعور ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو کتنا پہچانتا ہے۔ اسی طرح گلاب کا پھول ہے، آپ اس کو آئینے کے سامنے رکھ دیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھول باہر ہے اندر تو نہیں، نظر جو آ رہا ہے اندر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے پھول باہر ہے، پھول ایک ہی، وہ ایک ہی ہے، ویسے جس نے پیدا کیا وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اصل میں تصوف ہے ہی توحید، اگر سمجھ آئے تو بڑا مزہ آتا ہے توحید کو سمجھنے کا، اگر تصوف سے سمجھی جائے تو پھول ایک ہی ہے لیکن نظر دو آ رہے ہیں، ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا عکس ہے، پرتو ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میں جو صفات کا اظہار ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے فخلقت الخلق،
بس مخلوق تخلیق کر دی، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنے خزانے کو صفات کو ظاہر کر دیا ہے، جو حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے۔ کیونکہ جو پھول آئینے کے سامنے رکھا ہے اس کی بالکل ہو بہو شکل و صورت رنگ موجود ہے جس طرح آئینے کے باہر ہے۔ فرق کیا ہے کہ جو آئینے کے اندر پھول ہمیں نظر آ رہا ہے اسے ہم پھول تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پھول ہے، جس سے بچے سے کوئی پوچھیں گے وہ بھی کہہ دے گا جی پھول ہے، مگر اسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اس کو گرپ نہیں کر سکتے، ہے لیکن اس کو انکار کو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو صفات ہے نا ان کو پانا مشکل ہے نا۔ گل تواں گفت ولے چیدن نیست، اس پھول کو آپ اٹھا نہیں سکتے۔ گل تواں گفت ولے چیدن نیست، یعنی گل کو پھول تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو اٹھا نہیں سکتے، چن نہیں سکتے۔ بہرحال آئینے میں پھول کا جو عکس ہے باہر کے پھول کا عین ہے، عین بھی ہے اور غیر بھی ہے۔ عین اس اعتبار سے کہ آئینے میں جو پھول موجود ہے وہ باہر کے پھول کا مکمل عکس ہے اور پرتوے کامل ہے، اور غیر اس طرح کے عکس و ظل ہے، اس کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے، اور جس کا یہ عکس و ظل ہے وہ تو آئینے کے باہر ہے، اور پھر آئینے کے اندر نظر آنے والا پھول باہر والے پھول کے مقابل میں رہنے کا محتاج ہے۔ اس کی پوزیشن بدل دے گی، اندر کی پوزیشن بدل جائے گی، اس کو اٹھا لیں تو وہ بھی اٹھتا ہوا محسوس ہوگا، اس کو غائب کر دیں تو اندر کا پھول غائب ہو جائے گا۔ مراد یہ جو باہر آئینے کے پھول رکھا ہے جو اصل ہے، حقیقت ہے، جو اندر والے پھول ہے وہ اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تم اس کے محتاج ہو، تم اس کے فقیر ہو، منگتے ہو۔ مراد یہ تمہارا وجود، تمہاری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھول سے بات سمجھائی ذرا توحید کی۔ عزیزان گرامی قدر، تو اندر والا پھول باہر والے پھول کا محتاج ہے جبکہ باہر والا پھول اس کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ باہر والا پھول قائم بذات ہے، اپنی قوت سے اس نے وہ قائم ہے، جسے اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اللہ تعالیٰ زندہ بھی اور قائم بھی ہے، اپنی ذات و صفات سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم زندہ بھی ہیں اور قائم بھی ہیں لیکن جب تک اس کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی، روح کی وجہ سے ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں پرانا سبق۔ تو معلوم ہوا کہ جو اس کا عکس ہے پھول کے اندر، وہ باہر والے پھول کا محتاج ہے۔ جو باہر والا پھول ہے وہ قائم الذات ہے، اندر والا قائم الذات نہیں ہے، اپنی ذات سے قائم نہیں ہے، باہر والے پھول کی ذات سے قائم ہے۔ اور جو باہر والا پھول ہے، جو اس کا اندر والا پھول جو عکس ہے اور باہر والا پھول ہے، یعنی کیونکہ وہ قائم بذات ہے، محتاج نہیں ہے باہر والا پھول، جبکہ جو اس کا عکس ہے وہ قائم لغیر ہی ہے، کسی غیر کا عکس ہے، یعنی باہر والے پھول کا عکس ہے۔ گویا آئینے کے باہر رکھے ہوئے پھول کو آئینے کے اندر بھی کہہ تو سکتے ہیں اور باہر بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیم ہو اسی طرح پھول ہے، لیکن اس طرح معنی کو سمجھ میں آ جانے کے بعد ظاہر اور مخفی دونوں الفاظ سے تعبیر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح اس کی شان وحدت کثرت میں رنگ دکھانے کے باوجود ظاہر بھی ہے اور پھر مخفی بھی رہی ہے۔ اندر والے پھول میں خوشبو نہیں ہوتی، عکس جو ہے۔ اور ہمارے جتنی بھی میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، ہم لوگ تصوف والے مثالیں دیتے ہیں، وہ اس کے باوجود جو صورت معاملہ ہے وہیں کی وہیں پھنسی رہتی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثل بھی نہیں ہے، مثال بھی نہیں دے سکتا، مثالیں صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو عرفی نے اسی طرح پھر کہا ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، آنا کے لفظ آنا کے وصف حسن تو تفسیر می کنند، آنا کے
وصف حسن تو تفسیر می کنند، خواب ندیدہ راہ ہمہ تعبیر می کنند۔ ترجمہ کیا ہے شعر کا فارسی کا؟ وہ لوگ جو تیرے حسن کے اوصاف گنواتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ ایک نادیدہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ خواب ندیدہ راہ ہمہ تعبیر می کنند، نہ کہ وصف حسن تو تفسیر می کنند، کہ تیرے حسن کی وہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ ایک خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گویا حسن مطلق کی تفسیر کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح کسی اندیکھے خواب کی تعبیر کی جا رہی ہو، اس لیے کہ اس کے دیکھنا تو ہے ہی ناممکن، دیکھنا دوئی کا متقاضی ہے۔ یہ عمل جبھی ہو سکتا ہے کہ شاہد سے مشہود، ناظر سے منظور الگ ہو، مگر خدا معروض بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کا درس ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہر چے اندیشی پذیرائے فناست، آنچے در اندیشہ نائد خدا است۔ حضرت سعدی شیرازی نے بھی فرمایا تھا کیا خوب، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، واضح ہر چے گفتہ انند و شنیدم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم۔ ترجمہ کیا ہے کہ پہلے کا شعر کا، کہ تو جو بھی سوچتا ہے وہ فنا پذیر ہے، خدا وہ ہے جو گرفت اندیشہ سے ورا ہے۔ اس سلسلے میں لسان الاکبر الآبادی کا یہ فکر انگیز شعر بھی قابل توجہ ہے۔ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ دوسرے شعر حضرت سعدی شیرازی کا جو ترجمہ فارسی والا ہے، وہ جو رباعی ہے اس کا یوں ہے، اے وہ ذات، اے ہر قسم کے خیال، گمان اور قیاس رائیوں سے بلند و بالا ہے، اور آج تک نوع انسانی نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا، ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہے، تیرا بام حقیقت ایسی تمام فکری اور لفظی کمندوں سے ورا ہے۔ کتابیں لکھی گئیں اور انسان کی عمر کے مراحل اختتام پذیر ہوئے، مگر ہم ابھی تیری تعریف کے مبادیات ہی میں داماندہ ہیں۔ یہ شعر پورا ہوا۔ آج میں نے ذرا آخر میں جلدی سے کیا ہے اس لیے میں کچھ تھڑک بھی گیا، تو کل انشاءاللہ ذرا تیسرا شعر کریں گے وجود و شہود پر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔